کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کیا ہے؟ نعرہ غوثیہ۔ سمجھنے کی بات ہے، در مصطفیٰ زماں کے ساتھ چل رہا ہے، اس لیے قسم اللہ کھا رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے امام الزمان کی، انسان خسارے میں ہے۔ جو کوئی اس وجہ سے منسلک نہیں ہوگا، چاہے وہ الٹا لٹک کے عبادت کر لے، وہ خسارے سے نہیں نکل سکتا۔ گارنٹی اللہ کے رسول نے لی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آل مانند نوح کی کشتی کی ہے، جو ساتھ ہوا سو بچ گیا۔ تو کیا نوح کا بیٹا ساتھ نہیں ہوا بچا تو کس طرح بچیں گے؟ اس در مصطفیٰ سے آج کے دور میں اگر در مصطفیٰ کا تو یہ ہے در مصطفیٰ۔ میرے پیر و مرشد در مصطفیٰ ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، میں دعویٰ کر رہا ہوں۔ کیوں کر رہا ہوں؟ جاری رہے گا فیضان اولیاء، فیضان اولیاء۔ کیوں کر رہا ہوں؟ کہ لیظہرہ کی حقیقتیں جانتا ہوں، رحمت العالمین کی حقیقت جانتا ہوں، باب علی کو جانتا ہوں۔ جیسا میرے سے پیشو مقرر نے کہا شیر کا بچہ، تو یہی بات ہے بابا سمجھنے کی۔ تو اس لیے میرے پیر و مرشد کے 56 جسمانی نشانات اخلاقی، 96 آفاقی نشانات لیظہرہ اظہار کے لیے تھے نا، چھپ گئے تھے نا، کتابوں میں پہلے سے موجود تھے لیکن ظاہر نہیں تھے۔ وقت پر آیا اظہار کا دور، اب آیا ہے ظاہر ہوں گے، دنیا پر خلافت کا قیام ہوگا۔ یہ ہے بنیادی چیز سمجھنے کی۔ جب تک کہ آپ اس چیز کو نہیں سمجھیں گے کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہم آپ کو حق راہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ آج ایک نئے عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے عالم اسلام کے درمیان۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے فرقے کو پکڑ لیا ہے۔ اب ایک نئے عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن کی طرف رجوع کر لیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا ہم نے مظاہرہ کر دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو بیت اللہ کی طرف نماز پڑھتا ہے اور جو قربانی کھاتا ہے اس کو کافر مت کہو، اس کا ذمہ میرا ہے۔ اب ایک نئے عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے، یہ کافر گیری کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ 1400 سال کے طویل عرصہ دیکھ لو، کسی مولوی کی خبر پر چراغا بتا دو کہ انہوں نے تو صرف فتنہ ہی برپا کیا ہے، جس کو اقبال کہتا ہے۔ پہلے کہتے مفتی مسائل کے سلجھانے والے، آج کہے مفتی مفت کے کھانے والے۔ ارے ان لوگوں کو تو اسلام کی غرض ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کا کچھ لگا ہی نہیں ہے۔ لگا تو آل کا ہے، فکر آل کو ہوگی، ان کا کیا لگا ہے؟ باپ کے گھر پیدا ہوئے مسلمان کہلائے، آل نے لٹایا ہے سب کچھ، فکر آل کو ہے۔ اس لیے آج یہ آل کھڑی آپ کو دعوت دے رہی ہے، آپ مخروج ہیں، آپ مخروج ہیں۔ کربلا میں آل نے آپ کو پکارا تھا، آپ کیا اور مسلمان نہیں تھے 72 کے علاوہ؟ تھے؟ آئی امت نہیں آئی، مخروج ہے امت آل کی۔ آج پھر آل آپ کو آواز دے رہی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، یزید تاری و بدوائی مگر داب گورو کہ حسین سراسو تنا میدان توزی۔ یزید کو برا کہہ دینا تو بڑا آسان ہے، بول دیں گے یزید مردود ملون کیا جو طبیعت میں چاہیے بول لو، لیکن حسین کے ساتھ راہ پہ چلنا بڑا مشکل ہے، حسین کے راستے پہ چلنا بڑا مشکل ہے، ہر دور کی باطل قوتوں کے خلاف سینہ سپرد ہونا بڑا مشکل ہے۔ تو آج آپ کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ اس رائے حق کے قافلے میں شامل ہو جائیں، جو شامل ہے وہ ثابت ختم ہو جائیں، کیونکہ اس رائے میں قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ، جو کہتا ہے اللہ میرا رب ہے تو اس پہ پھر آزمائش آتی ہے تو ثابت ختم ہے۔ تو یہاں میں اظہار کی بات کر رہا تھا، تو یہ اظہار کا دور ہے، لیظہرہ کا دور ہے، غلبے کا دور۔ جب پہلی مرتبہ آیا تو ثمر کے طور پر خلافت لایا، تو اب پھر اظہار کا جب دور آیا ہے تو پھر خلافت کا ثمر لایا ہے۔ میرے پیشو مقرر نے اس پہ تفصیلی بات کی ہے، تو اس لیے آج اس مختصر سی محفل میں جو فقیروں کی محفل میں آئے ہیں، یہ کوئی
علمی مباحثہ نہیں کر رہے، ہم علم لدنی بیان کر رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ سورہ کہف کو پڑھیں، موسیٰ علیہ السلام علم لدنی سیکھنے کے لیے خضر کے پاس جاتے ہیں۔ خضر ایک عبد ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ وہاں وہ بندہ ملے گا تمہیں جہاں تمہارا توشہ گم ہو جائے، یعنی یہاں ایک بہت بڑی آل محمد اولاد علی کی حرمت کو ہر زمانے کے ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبد کا لفظ استعمال کرا ہے، ورنہ تو اللہ سے بات کرنے تو موسیٰ گئے تھے کوہ طور پر، کلیم اللہ بھی بولتے، بات بھی کی، تو علم لدنی بھی سکھا دیتا، کیونکہ نبوت کا تو دروازہ بند ہونا تھا، اب دیت تو ازل سے ابد تک چلنا تھی، تو وہ گنبد خضرا والا ہی خضر ہے۔ خضر کون؟ وہ گنبد خضرا والا۔ تو آل محمد اولاد علی کرم اللہ وجہ ہر زمانے کا عرفان دیتے ہیں، اس لیے میرے پیر و مرشد نے 3 نکات ایجنڈا جو پیش کیا، عرفان زمانہ، اتحاد بین المسلمین، جہاد فی سبیل اللہ میں مسلمانوں کی کامیابی کا راز پوشیدہ ہے۔ آخر میں میں آپ کو کہتا ہوں، بن جاؤ مسلمانوں تم فوج رسول اللہ، اسلام کی خدمت کو تیار ہو، بسم اللہ، سر دے کے صحابہ نے اسلام کیا روشن، انعام میں جنت لی ہو کر کے فنا فی اللہ، زندہ ہے تو غازی ہے، مرنے پہ شہادت ہے، ہر سمت منافع ہے، تم دیکھو کلام اللہ، اے رحمت دو عالم جلدی سے خبر لو تم، مجدار میں کشتی ہے امت کی رسول اللہ۔ آخر میں موجودہ وقت کا ایک وظیفہ ہے، کیونکہ کافر ظالم ہو گیا ہے، بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ قرآن نے ہمیں بتایا، یونس علیہ السلام جب مچھلی میں گرفت میں آ گئے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وظیفہ سکھایا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو آج ہم نفس کی گرفت میں بھی ہیں، آج ہم کفر کی گرفت میں بھی ہیں، آج ہم فرقہ واریت کی گرفت میں بھی ہیں، آج ہم سیاسی بٹیروں کی بٹیری کی گرفت میں بھی ہیں، ہر طرح سے ہم گرفت میں ہیں، نکلنے کی لاکھ کوشش کریں نکل نہیں پاتے، جتنا ہاتھ پیر مارتے ہیں اتنا ہی دلدل میں دھستے جاتے ہیں۔ تو ہم اس وظیفہ کے طور پر، تاکہ اللہ قوت قدسی ہمارے ساتھ ہو جائے اور ہمیں اس گرداب سے نکال دے، تو چند مرتبہ ہم مل کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کریں گے، تاکہ ہم اس کافر ظالم جو بھی قوتیں ہیں ظلم کرنے والی مظلوموں پر، اس کی قوت قدسی سے ہم اس سے کامیابی سے نکل آئے۔ اکٹھا پڑھیں گے با لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب ایک اور ایک ورد ہے، کیونکہ قرآن ہر دور کے اس میں رہنمائی بھی ہے، ہر مسئلے سے نکلنے کا حل بھی ہے۔ آج ہم مغلوب ہو چکے ہیں، غلبے کا کوئی راستہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو ہر نبی کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، جب انہوں انتہائی مغلوبیت کے حالت میں آ گئے، وہ ہوتا ہوا جو وعدے ہیں وہ نظر نہیں آ رہے تھے، تو ان کی زبان سے ایک لفظ نکلا جو اللہ نے اپنے وحی کے ذریعے ان کو دیا، ربی انی مغلوب فانتصر۔ تو اس بار بار کے ورد سے وہ عرش مولا کی قوت حرکت میں آئی اور ان کو اس مغلوبیت سے نصرت کی طرف لے کے گیا۔ تو آج ہم پھر اسی سنت انبیاء کے اوپر عمل کرتے ہوئے دعا کریں گے، ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب
فانتصر ربی انی مغلوب فانتصر ربی انی مغلوب فانتصر. اب ہم قرآن کی تاریخ سے واقف ہیں. وہ نصرت دیتا ہی نہیں جب تک کہ سلطان نہ دے. بنی اسرائیل کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے. نارینہ اولاد کو ذبح کیا جا رہا ہے, کچھ نصرت کا راستہ نظر نہیں آ رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے نصرت کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو دیا. اب یہ ہمارے جو ہے سلطان, یہ تو ہمارے کو نکالنے سے رہے, یہ تو اور ڈبانے والے ہیں. اب ہم اس سے التجا کریں گے کہ تیرا دین تو اظہار کرنا چاہتا ہے, 56 جسمانی 96 آفاقی نشانات کے ساتھ تو نے اظہار کیا ہے, تو اب غلبے کے لیے سلطان بھی دے دے. اب قرآن ہمیں کیا دعا سکھائے؟ وَجَلِّ مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. آج مل کے کرتے ہیں اللہ کے دربار میں کہ ایسا سلطان دے کہ وہ نصرت دے دے, اظہار ہو جائے, غلبہ ہو جائے, خلافت کا قیام ہو جائے. وَجَلِّ مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. وَجَلِّ مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. وَجَلِّ مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. وَجَلِّ مِن لَدُنْكَ سُلطَانًا نَصِيرًا. آپ لوگ اگر یہ 3 ورد اول آخر درود شریف پڑھتے, کیونکہ محفل تو جاری تھی, درود محفل ہوئی تھی, اس لیے میں نے درود شریف نہیں پڑھا. اول آخر اگر آپ درود شریف پڑھ کے یہ ورد جاری رکھیں گے, آج آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو گھر والوں کو فکر ہوتی واپس بھی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. اگر آپ یہ یقین کے ساتھ پڑھیں گے, دھماکہ ہو یا ایٹم بم گرے, آپ کا بال بگا نہیں ہوگا, کیونکہ قرآن نے خود وعدہ کیا ہے, اللہ اس کے رسول نے اس سے پہلے کئی دفعہ دکھا کرتے. اللہ تعالیٰ قبول و منظور کرے.